اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو اب تک کی نشستوں کا سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ آج ہم امیر خسرو کی ایک غزل کے ساتھ حاضر ہیں، جو کہ آپ نے بہت سنی ہوگی، بڑی مشہور غزل ہے، زحال مسکی مکن تغافل۔ تو آئیے اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ زحال مسکی مکن تغافل، ورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دار میجاں نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں۔ کہ مسکین کے حال سے غفلت مت برتو، ورائے نینا بنائے بتیاں، اور اس سے نظریں پھیرتے ہوئے، اسے نظر انداز کرتے ہوئے اسے گفتگو کا سلسلہ بھی منقطع نہ کرو۔ پہلا مصرع تو یہ ہو گیا، کتاب ہجراں نہ دار میجاں، کہ مجھ میں ہجر کتاب نہیں ہے، اور نلے ہو کاہے لگائے چھتیاں، مجھے کیوں نہیں تم چھاتی سے لگا لیتے، یعنی کہ یہ فیض مجھے کیوں نہیں پہنچا دیتے۔ اور آپ اس کو دیکھیے تو غالب نے ایک جگہ یہ بڑے حسین انداز میں یہ شعر فرمایا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی میں تذکرہ کرتا چلوں کہ کہیں کہیں یہ شعر جو ہے یہ درائے نینا بنائے بتیاں، تو درائے کا کیا مطلب ہے؟ زحال مسکی مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، اس کا مطلب درائے کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی کہیں لکھا گیا ہے شعر یہ بھی، اور اس کا مطلب درائے کا مطلب ہے کہ آہ و فغاں، آہ کرنا، آہداری کرنا۔ تو جیسے ایک شاعر ہیں سیماب اختر، انہوں نے فرمایا، مسافر کو درائے کارواں معلوم ہوتی ہے، مسافر کو درائے کارواں معلوم ہوتی ہے، فغاں بھی صبح غربت کی اذاں معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اب یہ ایک آپ کو بتایا تھا کہ دونوں طریقے سے یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔ اور اب اس کا اگلا شعر کہ شبان ہجراں دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتا، شبان ہجراں دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ کہ ہجر کی راتیں جو ہیں، شبان ہجراں، وہ تیری زلف کی طرح لمبی ہیں، وہ زلف کی طرح لمبی ہیں، اور وصال کے جو دن ہیں وہ عمر کی طرح تھوڑے سے ہیں۔ آپ استعارہ دیکھیے، شبان ہجراں دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو لسانی غزل ہے، تو دوسرا مصرع جو ہے وہ اردو میں ہندوی زبان میں ہے، اس زمانے میں جو ہندوی زبان تھی، تو اس میں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، یا کہیں ہے کہ سخی پیا کو، اگر میں نہ دیکھوں تو کیسے اندھیری راتیں کاٹوں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو اس کو مطلب آپ اس کو جس طرح مرضی، آپ اس کو جس مرضی پیرائے میں لے لیں، حقیقت کا جو رنگ ہے وہ اس پہ جا بجا نظر آتا ہے۔ کہ وہ زلف جو لہرا کے تیرے رخ پہ پڑی ہے، وہ زلف جو لہرا کے تیرے رخ پہ پڑی ہے، طول شب فراق سے دو ہاتھ بڑی ہے۔ غالب نے کیا حسین شعر فرمایا۔ اب اس سے اگلا شعر ہم اسی غزل کا، امیر خسرو کی غزل کا تیسرا شعر، یکا یکز دل تو چشم جادو بسط فریبم بے برد تسکین، یکا یکز دل تو چشم جادو بسط فریبم بے برد تسکین، کسے پڑی ہے جو جا سنائے پیارے پی کو ہماری بتیاں۔ کہ تمہاری دو آنکھیں جو ہیں یہ ایک دم میرا دل لے جاتی ہیں۔ یکا یکز دل تو چشم جادو، دو چشم جادو، کہ آپ کی دو آنکھیں جو ہیں یہ میرا دل ایک دم لے گئی ہیں، یکا یک لے گئی ہیں۔ بسط فریبم، اور 100 فریب کے ساتھ جو ہے وہ میرا سکون تسکین کو چھین کے لے گئی ہیں۔ بے برد تسکین، اور میرا سکون جو ہے وہ چھین کے لے گئی ہیں۔ مجھے دریا برد ہو گئی بستی، یعنی کہ بستی جو ہے وہ دریا کے اس کے اندر آ گئی، دریا آ گیا اس پہ، تو دریا میں غرق ہو گئی۔ بے برد تسکی، میرا سکون غرق ہو گیا اس سے۔
تو یکا یکس دل تو چشم جادو. اچھا برد جو ہے یہ فارسی میں ہاری ہوئی بازی کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بازی اگر ہار دی جائے، آپ ہار جائیں بازی، تو شطرنج کی بازی ہو یا کسی کھیل میں، تو اس کو بھی برد کہا جاتا ہے. تو اس کے اگر معنی کو دیکھا جائے تو ایک شعر مجھے بڑا پسند آتا ہے کہ کلیم عاجز ایک ہندوستان کے ایک شاعر گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ پلٹو ہو نظر سے میری تقدیر کا پاسا، پلٹو ہو نظر سے میری تقدیر کا پاسا، جیتی ہوئی بازی کو میری مات کرو. تو اسی طرح بس یہ آپ کو تھوڑا سا اس کے مزید کھول کے بیان کرنے کے لیے آپ کو یہ شعر سنا ہے. یکا یکس دل تو چشم جادو بسط فریبم ببرد تسکیں، کسے پڑی ہے جو جا سنا ہے. یعنی کہ کسے پڑی ہے کہ پیارے پی کو ہماری بتیاں، ہماری باتیں جو ہیں وہ جا کے ہمارے محبوب کو جا کے ساری باتیں بتا دے. یہ کسے پڑی ہے؟ یعنی کہ ہم اپنے یہاں پہ ہیں، ہمیں اس حال میں ہیں، اور محبوب کو اپنے حال میں ہے، کسی کو ہم سے کیا لینا دینا. تو اس سے اب اگلے شعر کی طرف پڑھتے ہیں جو اسی غزل کا چوتھا شعر ہے. چشم مسوزاں چو زر حیراں زمہر آمے بگشت ماہ، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آمے نہ بھیجے پتیاں. چشم مسوزاں یعنی کہ جیسے شمع جل رہی ہے، میں اس طرح ہوں جیسے جلتی ہوئی شمع. ورنہ تو کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ شمع کے جلنا اچھی بات ہے، کہ وہ بجھ گئی تو کیا ہوگا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. جیسے کہا کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے، جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. تو اسی طرح جو یہ یہاں پہ فرمایا کہ لیکن یہاں پہ الٹ استعارہ لیا گیا ہے. یہ اعجاز تھا امیر خسرو کا کہ جیسے فرمایا ایک جگہ کہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. بھائی نیم چڑھے سے کیا کریلا زیادہ کڑوا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی. مطلب یہ تھا کہ ایک کریلا اور دوسرا آدھا کچا. تو اب چلتے ہیں اس غزل کے آخری شعر کی طرف. کیا حسین مقطع فرمایا ہے کہ بحق روز وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو، سپیت من کے ورائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں. مطلب یہ ہے کہ بحق روز وصال دلبر کہ دلبر سے، محبوب سے ملنے کی خوشی میں، وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو، کہ میں تو اسی گمان میں ہوں. اسی فریب کہا ہے لیکن مطلب یہاں پہ ہے کہ اسی گمان میں ہوں کہ ابھی ملاقات ہوتی ہے، کہ جب ملاقات ہوتی ہے مجھے بہت قریب لگ رہا ہے. یہ اس کے ملنے کی جو خواہش ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ بس عنقریب ملنے والے ہیں ہم. سپیت من کے ورائے راکھوں، دوسرے مصرے میں فرمایا. سپیت کا مطلب یہاں پہ ہے سفید، اور یعنی کہ شفاف. یعنی کہ میرا جو شفاف دل ہے، یعنی کہ جو میرا عشق ہے، اور دورائے راکھوں، وہ عشق کی آہیں جو ہیں وہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں رکھوں. سپیت من کی دورائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں، کہ جو بھی پیا کے محبوب کی طرف جو شخص جائے، پاؤں جو بھی قدم وہاں اس کے محبوب کی طرف اٹھیں، تو اس کو میں اپنا پیغام پہنچا دوں. کہ جیسے عبدالرحمن جامی، مولانا عبدالرحمن جامی کا بہت ہی حسین شعر ہے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. تو بہت ہی، اور یہ نشست میں کہتا ہوں کہ بہت ہی محدود ہوتی ہے، لیکن کیا کریں کہ تنگی وقت کا ہمیں سامنا رہتا ہے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ ساری کاوش پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.